الحمدللہ الحمدللہ، اللہ کا بہت بڑا احسان ہے کہ اللہ نے ہم سب کو یہاں پہ دین کی نسبت جمع کی. ہم اللہ کا جتنا شکر ادا کریں کیا ہمارے لیے کم ہے نا. تو انشاءاللہ لاسٹ ویک جو تھا ہم لوگ نے المصور جو ہے وہاں تک مکمل کیے تھے. تو آج جو ہے ہم لوگ اللہ کا نام الاول لیں گے. تو سٹارٹ کرنے سے پہلے ایک بار ہم لوگ المصور کو ریوائز کر لیتے ہیں اور پھر الاول کی طرف کنٹینیو کرتے ہیں. میں آپ لوگ کے مائکس انمیوٹ کر دیتی ہوں. جیسا کہ اللہ کا یہ نام ہے الاول، تو اول جو ایک ایسی چیز ہے ہم نے بہت مرتبہ سنا ہے نا، اول الآخر ہے نا. یہ اول ٹرم جو ہم نے بہت بار سنا ہے. اول یعنی کیا ہوتا ہے؟ ون، فرسٹ. اول یعنی وہ چیز جو کیا ہے؟ پہلی ہے یا فرسٹ ہے یا سب سے پہلا بنایا گیا. تو یہ کس کا نام ہے؟ اللہ کا نام ہے. جب کائنات میں کچھ نہ تھا وہ تھا. جب کائنات میں کوئی بھی نہیں رہے گا تو اللہ رہے گا. اسی لیے اللہ کو ہم کیا کہتے ہیں؟ اول الآخر، جو سب سے پہلا تھا اور جو سب سے آخر تک رہنے والا ہے. یہ صرف اللہ کی ذات نہیں ہے، یہ اللہ کی صفت بھی ہے. ذات تو ہے اللہ کی، ذات یعنی اللہ اول ہے، لیکن یہ اللہ کی صفت بھی ہے، کوالٹی بھی ہے. کیونکہ اللہ کے علاوہ اور کوئی اول نہیں ہے. Nobody is number one in this world. اس کے پاس مال ہو زیادہ یا اس کے پاس نالج ہو زیادہ، کیونکہ اللہ سے زیادہ نہ کسی کے پاس علم ہو سکتا ہے نہ اللہ کے پاس اللہ نے ان سے زیادہ کسی کو علم دیا. علم کیا کہتے ہیں نا ہم کہ علم کیسا ہے؟ ایک بہت بڑے سمندر جیسا. اس میں سے اللہ نے ہم کو کیا دیا؟ صرف ایک اس کا تنکا دیا ہے. باقی پورا علم کس کے پاس ہے؟ اللہ کے پاس. تو جو میں کہتی ہوں یا جو آپ جانتے ہو نا وہ اس سمندر کا تنکا ہے. رائٹ؟ تو اللہ سے زیادہ علم کوئی کسی کے پاس نہیں. تو اول ہر چیز میں اللہ ہے. تو ہم اپنے آپ کو کبھی اول نہ سمجھیں. اگر میں پڑھائی میں بھی فرسٹ آتی ہوں نا تو ہم اپنے بچوں کو کیا سکھائیں؟ الحمدللہ کہیں. کیونکہ اگر انسان اپنے آپ کو اول سمجھنے لگتا ہے نا کہ میں نمبر ون ہوں، وہ انسان کے اندر آٹومیٹکلی کیا آتا ہے نا؟ تکبر بلڈ ہونے لگتا ہے. وہ اپنے آپ کو ہر چیز سے اوپر سمجھنے لگتا ہے. وہ اپنے آپ کو کیا سمجھنے لگتا ہے؟ ہر چیز کے اوپر ہوں، میں سب سے پہلا ہوں، میں ہی کیا ہوں، میں نے ہی کیا. اور یہ ساری چیزیں اللہ جو ہے اس کو پسند نہیں کرتا. اس لیے ہم کو یہ بات سمجھنا ضروری ہے کہ اول کون ہے؟ صرف اور صرف اللہ. ہر چیز میں پہلے، ہمارے ڈیسیژنز میں، دنیا میں، آخرت میں، ہمارے فیصلوں میں، ہر چیز میں اول کون ہے؟ صرف اور صرف اللہ. جب دنیا میں کچھ نہیں تھا اللہ تھا، پھر اللہ نے کیا کیا؟ دنیا کو بنایا. مقام اور مرتبہ میں بھی سب سے اول اور اوپر کون ہے؟ صرف اور صرف اللہ. اللہ کے اوپر نہ کوئی مقام ہے اور نہ اللہ کے اوپر کسی کا کوئی مرتبہ ہے. کیونکہ یہ 100 صفت جو ہے نا ایک اللہ کے اندر ہے اور ہمارے اندر اس میں سے صرف ایک کوالٹی ہو سکتی ہے. رائٹ؟ میں کسی پر شاید رحم کرنے والا، میں اتنی ہوں کہ میں اللہ کی دنیا پر کیا کرتی ہوں؟ رحم کرتی. لیکن میں کتنے لوگ پر رحم کروں گی؟ جتنوں کو میں جانتی ہوں، ہے نا. 100 ہوں گے، 200 ہوں گے. چلو ہماری فرسٹ فیملی کتنی ہوتی ہے؟ 50 30. تو میں جن کو جانتی ہوں ان پر رحم کرتی. ایک کوالٹی کا تنکا ہمارے اندر ہو سکتا ہے، لیکن اللہ جو ہے نا ان 100 چیزوں کا ایک جوڑ ہے. وہ کون ہے؟ ہمارا ایک رب. اور اللہ رحم کس پہ کرتا ہے؟ ہر بندے پر. وہ چاہے اس کو مانے یا اس کو نہ مانے، اس سے مانگے یا اس سے نہ مانگے. اللہ اتنا مہربان ہے نا. پانی اللہ سب پہ برساتا ہے، سورج کی روشنی اللہ سب کو دیتا ہے، رزق اللہ سب کو پہنچا رہا ہے، دن کی شروعات اللہ سب کی کروا رہا ہے. لیکن اللہ ہم کو کیا ایکسٹرا دے رہا ہے؟ وہ ہدایت، ایمان، وہ مسلمانوں پر رحم اللہ. تو اللہ سے اوپر مقام اور مرتبہ کسی کا نہیں. اللہ ہے وہ جو بے نیاز دینے والا ہے. بے نیاز دینے میں بھی اول اللہ ہے. ہم کسی کو بے نیاز نہیں دیتے، ہم کسی کو بڑھ کر نہیں دیتے. ہم اسی کو جس کو ہم جانتے ہیں. یہ انسان کی فطرت ہوتی ہے. جو میرے سے اچھا ہے میں اس سے اچھی ہوں، جو میرے سے برا ہے میں اس سے بری ہوں. انسان کبھی کسی کو بے نیاز یا بڑھ کر یا دل کھول کر نہیں دیتا ہے. کیونکہ وہ کیا کرتا ہے؟ جس کو جانتا ہے، جس کو پہچانتا ہے، جو اس کے ساتھ اچھا رہتا ہے اس کے ساتھ ہی اچھا رہتا ہے. لیکن یہ سب کوالٹی اللہ کے اندر نہیں ہے. اللہ یہ سب میں اول ہے. شروعات بھی اللہ کی ہے، شروع کرنے والا بھی اللہ ہے، ہر چیز کو اتباع کرنے والا بھی اللہ ہے. تو یہ کس کی کوالٹی ہے؟ صرف اور صرف اللہ کی.
اور لوٹ کر بھی سب کو کس کے پاس جانا ہے؟ صرف اور صرف اللہ کے پاس جانا ہے. بے نیاز یعنی بہت زیادہ جو دیتے ہیں نا اس کو بے نیاز کہتے ہیں, بے نیاز دینے والا. اور اول کا اپوزٹ کیا ہوتا ہے؟ آخر. تو اول بھی اللہ ہے اور آخر بھی اللہ ہے. بنایا اللہ نے نا, لوٹ کر بھی اللہ کے پاس جانا. پہلا بھی اللہ تھا, آخری بھی کون ہے؟ اللہ ہے نا. تو اس کے بارے میں سورہ حدید میں آیت نمبر 3 میں اللہ کہتے ہیں هو الاول والآخر وظاہر وباطن وهو بكل شيء علیم. وہی پہلے ہے اور وہی پچھلے, وہی ظاہر ہے اور وہی مخفی, اور وہی ہر چیز کو بوجھنے والی ہے, کھوجنے والی ہے. تو اللہ اپنی کوالٹی کیسا بیان کرتا ہے کہ میں ہی کیا ہوں؟ میں ہی اول ہوں اور میں ہی آخر ہوں, میں ہی ظاہر ہوں اور میں ہی باطن ہوں, میں ہی کیا ہوں تم کو دکھائی دیتا ہوں, اور میں ہی جو ہوں کیا ہے تمہارے چھپے ہوئے راز کو جانتا ہوں, اور میں جو وہی جانتا ہوں جو تم کیا کرتے ہو, چھپاتے ہو. یہ کوالٹی صرف اور صرف اللہ کی. لوگ ہماری ظاہر کو جانتے, کوئی ہماری باطن کو نہیں جانتا, وہ صرف اللہ جانتا ہے. لوگ ہم کو جج کس پہ کرتے ہیں؟ ہماری اپیئرنس پہ, ہے نا. المصور, اللہ نے جیسا ہم کو بنایا اس پہ لوگ ہم کو جج کرتے ہیں کہ دکھ اچھی رہی, اچھی ہو. لیکن ہمارے باطن کو کون جانتا ہے؟ اللہ جانتا. ہمارے ظاہر اور باطن دونوں کو بنانے والا کون ہے؟ صرف اور صرف اللہ. تو اللہ کیا کہتا ہے؟ میں اول اور آخر ہوں, میں ظاہر اور باطن. یعنی ہر چیز میں ہم کو کون دکھائی دیتا ہے؟ اللہ ہم کو ظاہر بھی ہوتا ہے. اللہ کی ہر نعمت میں اللہ کیا کہتے ہیں؟ مجھے یاد کرو, مجھے سوچو. اور چھپا ہوا بھی کون ہے؟ غیب کون ہے ہم سے؟ وہ بھی اللہ ہے. تو اللہ ظاہر ہے, باطن ہے, اول ہے, آخر ہے. پھر اللہ کہتا ہے کہ میں کون ہوں؟ میں ہر چیز کو جاننے والا ہوں. بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٌ. یعنی جس چیز کا ہم کو بھی علم نہیں ہے نا, اس کا بھی علم کس کے پاس ہے؟ صرف اور صرف اللہ کے پاس ہے. اب ہم جانیں گے کہ اول جو ہے اس کا اعتبار کیا, یعنی اول کن کن چیزوں میں اللہ ہے. تو زمانے کے اعتبار سے اول کون ہے؟ اللہ. یعنی جسے شروع کیا نا کہ زمانے کے اعتبار سے بھی اول کون ہے؟ اللہ ہے. جیسے کہ میں نے کہا نا کہ جب کچھ نہ تھا تب وہ تھا. دنیا تھی ہی نہیں, کچھ بھی نہیں تھا, تب بھی یہاں پر کون تھا؟ اللہ تھا. پھر اللہ نے کیا کیا؟ چیزوں کو بنانا شروع کیا. پھر اللہ نے اپنے لیے انسانوں کو بنایا, اللہ نے ایک دنیا بنائی, پھر اللہ نے اس میں آزمائش بنائی. تو جب اس کے بارے میں پوچھا گیا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ اللہ تھا اور اس سے پہلے کوئی نہ تھا, اور اس کا عرش جو ہے وہ پانی پر تھا, اور اس نے زمین اور آسمان کو بنایا, اور پھر اس نے سب چیز کو کس میں لکھ دیا؟ لوہے محفوظ میں لکھ دیا. تو جب ہم سے بھی پوچھا جائے نا تو ہم بھی بس اتنا ہی علم جانتے کہ اللہ تھا اور اس سے پہلے کوئی نہ تھا, اور اللہ کا عرش جو ہے وہ کہاں تھا؟ پانی پر تھا. دنیا بنانے سے پہلے کیا چیز موجود تھی؟ اللہ کا عرش موجود تھا, اور اللہ کا عرش کہاں تھا؟ پانی پر تھا. اور جو ہے پھر اللہ نے کیا بنایا؟ زمین اور آسمان کو بنایا. اور پھر اللہ نے جو ہے ہماری نصیب, ہمارے ڈیسٹینی کو پھر کیا کیا؟ لوہے محفوظ کی کتاب میں جو ہے وہ لکھنا شروع کیا. اور پھر بعد میں کیا ہوئی؟ ہمارے پاس نیچے آئی ہم قرآن جو ہے وہ لوہے محفوظ میں بھی ایک کتاب تھی, پھر وہ کیا ہوئی؟ جبرائیل علیہ السلام نے اس کو نیچے لے کر آئے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس, ہے نا. تو اس کے بارے میں علم جو ہے ہمارے پاس. اب لوگ ہم سے سوال کریں گے کہ جب عرش اور پانی بنا تو اس کے پہلے کیا موجود تھا؟ یعنی اللہ سے پہلے کون تھا, یا عرش یا پانی بنانے سے پہلے کون موجود تھا؟ تو ہم اس کا مطلب کیا کہیں گے؟ الباطن یعنی جو چیز جو غیب کی چیزیں ہوتی ہے نا اس کے بارے میں جاننا, جو چھپی ہوئی باتیں, جو باطنی چیز ہوتی ہے, جو ہم کو دکھائی نہیں دیتی, ہم کو سمجھ میں نہیں آتی, تو وہ کیا ہو گیا؟ ہمارے لیے باطن ہو گیا. اور ظاہر جو ہم کو دکھائی دیتا ہے, تو ظاہر کا اپوزٹ کیا ہوتا ہے؟ باطن ہوتا ہے. بہت لوگ پھر ہم سوال کریں گے کہ عرش اور پانی جب نہیں تھا تب کیا تھا؟ جب زمین آسمان نہیں تھا تب کیا تھا؟ اللہ نہیں تھے, اللہ سے پہلے کون تھا, ہے نا, سوال کرتے ہیں. تو ہم کو کیا کہنا ہے کہ اس کے بارے میں ہم کو علم نہیں ہے, اللہ نے ہم کو اس کے بارے میں بتایا ہی نہیں. تو جو چیز جس میں اللہ نے ہم کو نہیں بتایا ہے, کہ جس کے بارے میں اللہ نے ہم کو علم نہیں دیا ہے, تو ہم کو اس کے بارے میں کوئی بھی اسٹیٹمنٹ کلیم نہیں کرنا ہے, ہم کو کوئی بھی من گھڑت بات نہیں بنانا ہے, یا ہم کو اس کے بارے میں کچھ بھی نہیں کہنا ہے جس کے بارے میں اللہ نے ہم کو علم نہیں دیا. ہم کیا کہیں گے کہ سارا علم کس کے پاس ہے؟ اللہ کے پاس ہے, اللہ نے ہم کو علم نہیں دیا اس کے بارے میں, ہم کو کوئی بھی من گھڑت بات نہیں کہنی ہے. ٹھیک ہے انشاءاللہ. اور یہ جو ہے نا شیطان ہمارے دلوں میں یہ سارے وسوسے ڈالتا ہے کہ کس نے اللہ کو بنایا, کس نے پھر عرش کو بنایا, اللہ کو کون پیدا کیا. تو نعوذ باللہ یہ ساری جو ہے وسوسوں کی بات ہے, شیطان کی بات ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ جب تمہارے دلوں میں ایسی خیال آئے تم کو کیا کہنا ہے؟ آمنتو باللہ.
میرا ایمان کس پر ہے؟ اللہ پر، اور یہ صرف اللہ جانتا ہے. ہم کیا کہیں گے؟ آمنتو باللہ، کہ میرا ایمان کس پہ ہے؟ اللہ پر، اور یہ ساری باتیں کون جانتا ہے؟ صرف اور صرف اللہ جانتا ہے. تو کوئی بھی ایسا سوال جو ہم سے پوچھا جائے اسلام کو لے کے، اس کے بارے میں اگر ہم کو علم نہ ہو تو ہم اس کے بارے میں نہ بتائیں. ایسی بہت سی چیزیں جس کا انسان کو علم نہیں ہے نا. اللہ جو تھا وہ ہمیشہ سے تھا، تو اللہ کو کس نے بنایا؟ اللہ قرآن میں خود کہتا ہے کہ نہ میں پیدا ہوا ہوں اور نہ مجھے کسی نے پیدا کیا اور نہ میری کوئی اولاد ہے. یہاں پر اللہ نے ہم کو اسٹیٹمنٹ میں ہی جواب دے دیا کہ اللہ تھا. کس نے بنایا؟ یہ سب وسوسے ہے صرف اور صرف شیطان کے. ہم کو پتا ہے کہ اللہ تھا، اللہ کو نہ کسی نے پیدا کیا اور نہ اللہ کی کوئی اولاد ہے، نہ اللہ کو کوئی ہمسر چاہیے، نہ اللہ کوئی مددگار ہے. اللہ اکیلا کافی تھا اور کافی ہے، اور پھر اللہ نے ہم کو بنایا. یہ چیز پر ہم کو ایمان لانا ہے. ہمارا ایمان جو ہے وہ اسی پر جو ہے وہ مضبوط ہونا چاہیے. اور اللہ تھا ہمیشہ، اور اللہ ہی کیا ہے؟ سب سے زیادہ غلبے والا ہے. ہمارا جو علم ہے نا وہ محدود ہے. محدود یعنی کیا ہوتا ہے؟ لمیٹڈ. ہمارا علم کیا ہے؟ محدود اور لمیٹڈ ہے. یعنی ہمارا علم اتنا ہی ہے جتنا اللہ نے ہم کو دیا ہے. ہمارا علم جو ہے زیادہ نہیں ہے، نہ ہمارا علم جو ہے وہ زیادہ ہو سکتا ہے. ٹھیک ہے؟ ہمارا علم جو ہے وہ کیا ہے؟ محدود ہے، کچھ کم ہے، وہ چھوٹا ہے، زیادہ نہیں ہے، نہ زیادہ ہو سکتا ہے. اٹس ویری لمیٹڈ. جتنا اللہ نے ہم کو سکھایا ہم کو اتنا پتا ہے، جتنا قرآن میں ہے ہم کو اتنا پتا ہے، حدیثوں میں اتنا پتا ہے. ہم کو اس سے زیادہ نہیں پتا جو اللہ نے ہم کو نہیں پتا. نہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم جانتے ہیں، نہ کوئی بھی جانتا ہے. جتنا نبی جانتے تھے انہوں نے ہم کو بتایا، جتنا اللہ نے، وہ بھی نبی اور رسول اور فرشتوں نے وہی بتایا جو اللہ نے ان کو بتایا. مثال کے طور پر کہ دنیا جو ہے نا وہ بہت بڑی ہے. سورہ بقرہ میں آیت نمبر 255 میں اللہ کہتے ہیں اللہ لا الہ الا هو حی القیوم لا تأخذه سنة ولا نوم له ما في السماوات وما في الارض من ذا الذي يشفع عنده الا باذنه يعلم ما بين ايديهم وما خلفهم ولا يحيطون بشيء من علمه الا بما شاء وسع كرسيه السماوات والارض ولا يؤوده حفظهما وهو العلي العظيم. تو اس دیکھو میں پورا ٹرانسلیشن نہیں پڑھ رہی ہوں. یہ کوئی بتائے گا کہ کون سی آیت پڑھی میں نے ابھی؟ چیٹ پر بتا سکتا ہے کوئی کون سی آیت پڑھی میں نے ابھی؟ آپ لوگ نے سنا ہے یہ آیت پہلے؟ یس الحمدللہ. یہ کیا ہے؟ آیت الکرسی ہے. جیسا کہ میں بتا رہی تھی کہ اللہ آیت الکرسی میں اللہ کہتے ہیں نا کہ میں کو نہ اولاد ہے نہ مجھے کسی نے پیدا کیا. تو اس کے علاوہ جو ہے اللہ اس آیت میں کیا کہتے ہیں پتہ ہے؟ وہ جانتا ہے جو ان کے سامنے ہے اور پیچھے ہے، اور اس کے علم میں کسی بھی چیز کی احاطہ نہیں کر سکتی مگر جتنا وہ چاہے. یعنی کوئی بھی چیز اس کائنات میں اس سے زیادہ نہیں جان سکتی یا بول سکتی جتنا اللہ نے اس کو بتایا ہے یا سمجھایا. جزاک اللہ سسٹرز فار آنسرنگ. یس اٹ از آیت الکرسی. آیت الکرسی کا جو ہے معنی جو ہے وہ بہت خوبصورت ہے. کسی دن اگر میرے پاس وقت بچے گا تو میں آیت الکرسی کا جو ہے ٹرانسلیشن آپ لوگ کو سمجھاؤں گی. ریمائنڈ می ان نیکسٹ کلاس انشاءاللہ. اگر آج وقت بچ جائے گا تو میں پھر آپ لوگ کو وہ سمجھا دوں. تو پھر اللہ جو ہے اللہ کہتا ہے کہ نہ اللہ نے جتنا علم جو ہے کسی چیز کا احاطہ کوئی نہیں کر سکتا مگر جتنا اللہ چاہے، اور اللہ ہی وسعت والا ہے، زمین آسمان کو گھیرنے والا ہے، اللہ حفاظت کرنے والا ہے، نہ تھکتا ہے، اور اللہ جو ہے سب سے بڑا ہے. رائٹ؟ یعنی جو انسان ہے نا اس کے پاس اتنا ہی نالج ہے جتنا اللہ نے اس کو دیا ہے. ہم جو ہے جو دنیا میں بھی رہتے ہیں نا اس کے بارے میں بھی پوری طریقے سے نہیں جان سکتے. اور دنیا کے علاوہ بھی بہت سی یونیورس ہیں. اللہ کیا کہتا ہے نا، جب اللہ قرآن کو شروع کرتا ہے، پہلی سورہ کون سی ہے؟ سورۃ الفاتحہ. الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین. ہے نا؟ اللہ کیا کہ تمام تعریفیں اس اللہ کی ہے جو رب ہے عالمین کا. اللہ نیور سیڈ عالم. رائٹ؟ اللہ نے کبھی نہیں بولا کہ ایک ہی دنیا ہے. ہم تو جانتے بھی نہیں ایک دنیا کے علاوہ کتنی دنیا ہوگی، کتنے عالمین ہوں گے، کتنے یونیورس ہوں گے. جتنے پلانٹس ہم جانتے ہیں نا اس کے علاوہ کتنے پلانٹس ہیں وہ بھی نہیں جانتے. ہر دن ہم دیکھتے ہیں نا
کہ آج سائنس نے یہ ڈسکور کیا, آج سائنس نے وہ ڈسکور کیا, آج اس نے ایک پھل کے اندر اس کوالٹی کو جانا, اس نے آج ایک پھول کے اندر اس چیز کو جانا. یعنی انسان جو دنیا میں رہتا ہے نا, اس کے بارے میں بھی آج تک وہ مکمل طور پر انفارمیشن نہیں اکٹھا کر پایا. ہم ہر چیز جانتے ہیں دنیا کی جہاں پر ہم رہ رہے بچپن سے. حالانکہ چلو مجھے دنیا میں رہ کر 20 سال ہو گئے, ہے نا, میں 20 سال کی ہوں, میرے کو 20 سال ہو گئے, لیکن میں جو ہوں دنیا کا فل انفو نہیں جان پائی. ہم اپنے آس پاس کی چیزوں کو بھی نہیں جان پاتے, ہم اتنی سڑکیں راستے جگہ بھی نہیں جان پاتے. لیکن اللہ جو ہے وہ پوری کائنات کو جانتا ہے, پورے عالمین کی جو ہے اللہ کو خبر ہے, ہم کو اتنی علم نہیں ہے. تو اللہ کہتا ہے کہ اللہ سے زیادہ کسی کے پاس علم ہو ہی نہیں سکتا, وہ اول ہے علم میں بھی. سائنٹسٹ جو ہے نا, وہ ایک ذرہ ہے نا, ایک ذرہ, اس کی بھی بارے میں آج تک ریسرچ کر رہے ہیں. ایک ذرے کو بھی جو ہے وہ لوگ مکمل طور پر نہیں سمجھتے. روز ہم دیکھتے ہیں نا کہ آج یہ ڈسکور ہوا, آج وہ ڈسکور ہوا, چاند پر گئے تھے, آج اس لوگوں نے یہ جانا, اس پلانٹ میں یہ ملا, اس پلانٹ میں وہ ملا. اور اللہ صرف ہمیں نہیں پال رہا, اللہ پورے عالمین کو پال رہا ہے. اللہ وہ سارے آسمان, سارے زمین, سارے چھت, سارے پلانٹ, سارے اسٹار, جتنی بھی چیزیں موجود ہیں, اللہ ان سب کو پال رہا ہے. کب سورج کو نکلنا ہے, کب اس کو ڈھلنا ہے, آج کتنی کرن اس کو دینی ہے, کتنی آج کم دینی ہے, آج گرمی ہونی ہے نہیں ہونی ہے, یہ سب کس کے ہاتھ میں, اللہ کے ہاتھ. اللہ ڈیسائیڈ کرتے ہیں. علم کس کے پاس ہے, اللہ کے پاس ہے, ہمارا آپ کے پاس نہیں. اور نہ کسی کے پاس علم ہو سکتا ہے. بہنوں, دنیا میں اگر کوئی ہم سے کہے کہ میرے پاس سارا علم ہے, میری سنو, ایسے انسان سے بچو. میں بتا رہی ہوں, دنیا سب سے بڑا آج کے زمانے میں فتنہ ہے. ایسے بہت سے لوگ ہمارے پاس آتے ہیں جو ہم سے کیا کہتے ہیں کہ میرے پاس اس چیز کا علم ہے. بہت سے لوگ جو ہم کو کیا کہیں گے, غلط علموں میں لگا دیں گے, بس غلط علم میں ہوتی ہے. ایسے بہت لوگ ہوتے ہیں. ہم کو ایسی چیزوں سے بچنا ہے, ایسی چیزیں ہم کو وسوسے شیطان کی طرف لے کے جاتے ہیں, بہکاتے ہیں. بہت سے لوگ ہوتے ہیں جو کہتے ہیں نا کہ جو پام ریڈنگ کرتے ہیں. میں آج ایک ویڈیو دیکھ رہی تھی آف سمبڈی جو یوٹیوب پہ بہت بیان ڈالتے ہیں, اور آج وہ کس کی بات کرے پتہ ہے, پام ریڈنگ کی بات کرے تھے. ہاتھوں کی لکیروں کو پڑھنے کے بارے میں کہہ رہے تھے, اور کہہ رہے تھے کہ اس سے علم حاصل کر سکتے ہیں. یہ کچھ بھی نہیں ہے, اسلام کا حصہ ہی نہیں ہے یہ بس ہماری لکیریں ہیں. ہمارا قسمت جو ہے وہ اللہ ڈیسائیڈ کرتا ہے, وہ لکیریں ڈیسائیڈ نہیں کرتی. ایسی غلط علموں سے بچنا ہے ہمیں, ایسی غلط چیزوں میں پڑھنے سے بچنا ہے ہمیں. علم وہی ہے جو اللہ نے ہم کو دیا, علم جاننے والا اللہ ہے. اگر وہ چیز ایسی ہوتی, یا اگر کوئی چیز ہمارے لیے اتنی امپورٹنٹ ہوتی, تو اللہ ہمیں ضرور بتاتا یہ آج. بہت سے لوگ ہمیں کہتے ہیں نا کہ اتنی مرتبہ یہ کرنے سے یہ ہو جائے گا, وہ کرنے سے وہ ہو جائے گا. اگر یہ ہمارے کو, اگر یہ چیز سے کچھ چیز حاصل ہوتی یا کامیابی حاصل ہوتی, تو اللہ اپنے بندوں کو کامیاب نہیں کرنا چاہتا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم ہماری خیر نہیں چاہتے تھے, انہوں نے اپنی زندگی لگا دی خالی ہماری خیر کے لیے. تو اگر اس کے پیچھے کوئی خیر چھپی ہوتی, کیا وہ ہم کو نہیں بتاتے؟ تو جو چیز ہم کو اللہ اور ان کے رسول نے نہیں بتایا نا, وہ راستوں پر ان چیزوں پر نہ جائیں. تو جب اللہ نے آدم علیہ السلام کو بنایا نا, تو اللہ نے آدم علیہ السلام کو خود جو ہے علم دیا تھا. اللہ کہتے ہیں سورہ بقرہ میں آیت نمبر 33 میں کہ اللہ تعالیٰ نے حضرت آدم علیہ السلام سے فرمایا, تم ان کے نام بتا دو. جب انہوں نے بتا دیا تو فرمایا کہ کیا میں نے تمہیں پہلے ہی نہ کہا تھا کہ زمین اور آسمان کی غیب میں ہی جانتا ہوں, اور میرے علم میں ہے, تم ظاہر کر رہے ہو اور جو تم چھپاتے ہو. یعنی اللہ نے جو ہے دنیا جب بنائی, اللہ نے جب آدم علیہ السلام کو بنایا, تو اللہ نے آدم علیہ السلام کو نام سکھایا. نام کیسے, کہ اس کو جو ہے ہم کیا کہتے ہیں, آسمان کہتے ہیں, اس کو زمین کہو, اس کو یہ کہو, اس کو وہ کہو. اللہ نے کیا کر دیے, نام جو بھی تھے نا, اللہ نے آدم علیہ السلام کو خود سکھایا. پھر اللہ نے ان کو کہا کہ اب تم یہ نام فرشتوں کو بتاؤ. پھر ایسے ہی جو کیا ہوا, چیزوں کے نام آتے ہے نا. تو اللہ کہتا ہے کہ نام بھی میں نے تم کو سکھایا. اب جب آدم علیہ السلام سے خطا ہوئی تھی, تو ان کی خطا کو معاف کرنے والا تو اللہ ہی تھا, لیکن معافی کی دعا سکھانے والا بھی اللہ تھا. جب اس کے بندے نے غلطی ہوئی, جب وہ اس کے بارے میں اس نے گلٹ میں تھے آدم علیہ السلام, جب ان کو لگا کہ مجھ سے خطا ہو گیا, اللہ میں معافی مانگنا چاہتا, تو وہ تو کچھ جانتے نہیں تھے نا آدم علیہ السلام. تو اللہ نے کیا ان کو خود سکھایا, اب تم کیا کرو, یہ تسبیحات پڑھو اور مجھ سے معافی مانگو. اللہ نے ہمیں بھی قرآن میں یہ ساری چیزیں سکھائی ہے. غلطی کریں گے تو ہم بھی معافی مانگیں گے, اللہ ہم کو معاف کر دے گا انشاءاللہ. لیکن ہم مانگتے ہی نہیں ہے.
ہم پوچھتے ہی نہیں اللہ سے. ہم سوچنے لگ جاتے ہیں کہ اب اللہ معاف کریں گے کہ نہیں, اللہ سنیں گے کہ نہیں, ہے نا. ہم یہ سب کیا کرتے ہیں, خیالی جو ہے وسوسے ہمارے دماغ میں شیطان ڈالنے لگتا ہے. تو اللہ ہی نے نام سکھا, اور یہ سارے علم کس کے پاس ہے, صرف اور صرف اللہ ہے. تو ہم جو ہے یہ سب غلط علموں سے کیا کریں گے, انشاءاللہ جو ہے ہم بچیں گے. ٹھیک ہے, میں مائک آن کرتی ہوں. میں چاہتی ہوں آپ لوگ مجھے بتائیں, آپ لوگ کو خضر علیہ السلام اور موسیٰ علیہ السلام کا واقعہ پتہ ہے؟ جی جی الحمدللہ. موسیٰ علیہ السلام کا پتہ ہے. جی ہاں. تو یعنی جو ہے دنیا میں ہم یاد رکھیں کہ لوگ ایسے بھی ہوں گے جن کے پاس ہم سے زیادہ علم ہوگا, لیکن ان سے زیادہ علم کس کے پاس ہوگا, صرف اور صرف اللہ کے پاس ہوگا. اللہ یہ کے یاد رکھیں, پاس. اللہ سے زیادہ علم کسی کے پاس نہیں, رائٹ. لیکن ایسے لوگ ہیں جن کے پاس ہم سے زیادہ علم ہے. تو کبھی بھی اپنے آپ کو نا تم لوگوں سے کم ہی سمجھو. ہم اول نہیں ہیں, اول تو اللہ ہے, لیکن ہم سے بھی بہتر لوگ ہیں. کوئی بتائے گا میرے کو شارٹ میں یہ واقعہ کیا تھا خضر علیہ السلام موسیٰ علیہ السلام کا؟ پہلے میرے کو یہ بتاؤ کہ مرتبے میں زیادہ کون تھا, خضر علیہ السلام تھے کہ موسیٰ علیہ السلام تھے؟ موسیٰ علیہ السلام. موسیٰ علیہ السلام. علیہ السلام. علیہ السلام تھے نا. موسیٰ علیہ السلام. لیکن پھر بھی اللہ نے علم کس کو دیا, خضر علیہ السلام. خضر خضر علیہ علیہ یہ ہمارے لیے, یہ ہمارے لیے اللہ نے ایسا کیا کہ ہم بھی سمجھے کہ جب ہمارے بچے یا ہم سے چھوٹے اگر ہم کو کسی چیز کا علم دے یا سکھائے تو ہم بھی سیکھے. ہم یہ نہ سوچے کہ میں آپ سے بڑی ہوں, تو میرے کو سکھائے گی ابھی, ہے نا. پیرنٹس نارملی بڑے لوگ کیا کہتے ہیں فرسٹلی کہ اب تم میرے کو سکھاؤ گے, میں تم سے زیادہ جانتی ہوں, میں تم سے بڑی ہوں. بہنوں ہم نہیں وہ علم رکھتے. علم سمندر جتنا واسط ہے, میں بتا رہی ہوں نا. اگر کوئی ہم کو کوئی خیر کی بات سکھا رہا ہے تو ہم سن لے, خاموشی سے سنیں. اس کے بعد ہم اگر جانتے کہ یہ چیز صحیح نہیں ہے, ہم اس کو کریکٹ کر لیں. لیکن ہمارے لیے پہلا کیا ضروری کہ ہم اس کو سنیں, غور کرے. پتا نہیں اس میں کیا خیر کی بات ہو, پتا نہیں ہم کیا زندگی بھر غلط کرتے آئے ہو نا. جو نافرمان لوگ تھے وہ لوگ کیا کہتے تھے کہ ہم وہ کرے جو ہمارے باپ داداؤں نے کیا, کیونکہ کبھی کسی نے ان کو روکا ہی نہیں, سمجھایا ہی نہیں. وہ لوگوں نے کیا کہ جو باپ داداؤں نے کیا وہی چیز کو وہ لوگ آگے کرتے گئے. تو ایسا نہ ہو کہ ہم جو کرتے آ رہے ہو یا جو ہماری زندگی کا ایک حصہ لگتا ہو ہمیں کہ غلط ہو, جو ہم اب سیکھ رہے ہیں, ہم بڑوں سے سنا ہے, ہو سکتا ہے وہ غلط ہو. تو ہمارے جب بچے ہم سے چھوٹے ہم کو جب سکھائے, جب ٹوکے, تو ان کی بات کو سنو, اس پر سرچ کرو. آج تو اتنا آسان ہے, گوگل ہے ہمارے پاس, قرآن کی ساری آیتیں حدیث جو ہے اس میں موجود. ایک سرچ کر لو کہ وہ صحیح ہے یا نہیں. نہیں ہے بچے کو سمجھاؤ, ہے تو اپنے آپ کو سمجھاؤ. کوئی بھی عمر نہیں ہوتی سیکھنے کی, کوئی بھی عمر نہیں ہوتی اپنے آپ کو سدھارنے کی. اللہ نے ہماری سانسیں باقی رکھی ہے نا. بہت سے لوگ تھے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں اور نبیوں میں جنہوں نے کیا کی تھی, سالوں سالوں اور بہت بہت وقت کے بعد جو ہے ہدایت پائے تھے. اللہ نے ہم کو ایٹ لیسٹ ایمان پر پیدا کیا نا, تو اپنے ہدایت پر کام کریں, اپنی نالج پر کام کریں ہم کہ ہم جو عمل کریں وہ صحیح ہے یا نہیں, اللہ نے یہ کہا ہے یا نہیں. اور جو اللہ نے ہم کو حکم دیا انشاءاللہ اس کو اپنی زندگیوں میں دھیرے دھیرے لائے, اپنے گھروں میں لائے, اور اس پر ہم غور و فکر کریں. یاد رکھنا کہ ہم نہیں جانتے کہ کس کے پاس ہم سے زیادہ علم ہو, اور وہ جو پورا واقعہ ہم کو یہی سمجھاتا ہے کہ خاموشی سے ہم کو سیکھنا ہے جو ہم سے ہمارے چھوٹے سکھائے, ہم کو سوال نہیں کرنا. ایسے ہی نا اللہ, جو خضر علیہ السلام کا علم تھا, سوچو اس کے آگے کس کا علم ہے, اللہ کا علم ہے. تو جب اللہ ہمارے لیے کوئی فیصلہ کرے تو اس کے پیچھے کیا ہے وہ ہم نہیں جانتے. جیسے کہ ہم خضر علیہ السلام نے منع کیا سوال کرنے کے لیے موسیٰ علیہ السلام سے, ویسا ہم نہیں جانتے کہ اللہ جو ہے ہمارے فیصلے میں یہ چیز کیوں کرتا ہے. ویسے ہم کو بھی جو اللہ سے سوال نہیں کرنا, اس کے پیچھے کیا ہوگی, اللہ کی کوئی نہ کوئی رضا ہوگی. اللہ قرآن میں جتنے واقعات دیتا ہے نا بہنوں, ہر کے پیچھے نا بہت واسٹ جو ہے, ہر کے پیچھے کوئی نہ کوئی جو ہے نصیحت چھپی ہوئی ہے, ہر کے پیچھے نا کوئی ریزن ہوتا ہے جو ہم اور آپ جو ہے وہ سمجھیں گے نہیں. اسی لیے الحمدللہ ہماری یہ کلاس میں کیا ہوتی ہے, قرآن تفسیر کی کلاسز ہوتی ہے, جہاں پر کوشش کی جاتی ہے کہ ہم سمجھے کہ اس قرآن کے پیچھے کیا راز چھپا ہوا ہے, کہ اس آیت کو اللہ نے کیوں بیان کی, اس کے پیچھے کیا چھپا ہوئی بات ہے نا. تو انشاءاللہ ہم کیا کریں گے, قرآن کو سمجھیں گے, سمجھائیں گے اور سیکھنے کی کوشش کریں گے. اس کے بعد سورہ یوسف میں اللہ کہتے ہیں, ایک سیکنڈ, ہاں, سورہ یوسف کی آیت نمبر 76 میں اللہ کہتے ہیں کہ اللہ نے کیا کیے تھے,
اسی طرح اللہ نے جو کیا کیے تھے ہمارے لیے جو ہے ہر چیز کو بیان کر دی تھی. اللہ نے جو ہے یوسف علیہ السلام کے سامنے بھی کیا کر دی تھی، ویسے ہر چیزوں کو بیان کر دی تھی کہ اللہ نے کیا کر دیے تھے، ہر ذی علم پر فوقیت رکھنے والا دوسرا ذی علم موجود ہے. یاد رکھنا، یعنی ہم سے زیادہ علم رکھنے والا دوسرا کیا ہے، انسان موجود ہے. اللہ کیا کہتے ہیں یہاں پہ دیکھو کہ ہم جس کو چاہے درجے بلند کر دے، ہر ذی علم پر فوقیت رکھنے والے سے زیادہ علم رکھنے والا موجود ہے. جیسے میں نے پچھلی آیت کا مثال دی نا، اللہ نے ہم کو سورہ یوسف میں بھی مثال دیا کہ اللہ جس کو چاہے اتنا علم دے، وہ زیادہ ہو یا کم. عمر کے حساب سے نہیں ہوتا، شکل صورت کے حساب سے نہیں ہوتا. اللہ جس کو چاہے دنیا کا سارا علم دے دے، جس کو چاہے کم علم دے. اللہ نے سب کی ذہن بھی الگ الگ بنائے، سب کی سمجھ بھی اللہ نے الگ الگ بنائے، اور ہر چیز کے پیچھے کیا اللہ کی نشانی ہے. تو ہم یہ جانیں کہ ہم سے زیادہ بہتر بھی کوئی ہوگا، ہم سے زیادہ بڑھ کر بھی کوئی ہوگا. تو ہم تکبر نہ کریں، ہم اپنے آپ کو اوپر نہ سمجھے، اور ہم اللہ سے زیادہ علم سیکھنے کی کوشش اور اس پر غور و فکر کرنے کی کوشش کریں. اللہ ہم سب کو بولنے سننے سے زیادہ عمل کی توفیق دے. آمین ثم آمین.